अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कहानी वाला। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वाक़या एक दिल दहला देने वाला और नाकाबिले यकीन वाक़या है और बिल्कुल सच्चा वाक़या है। उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी मैं खुद नहीं सुना रहा। ये कहानी मुझे उस शख्स ने सुनाई जिसने जंग देखी, कैद देखी, मौत को बहुत करीब से देखा। वो शख्स थे मेरे नाना जान। वो पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार थे। उनका शोबा आम नहीं था। वो टैंक यूनिट में इंजीनियर थे। भारी मशीनरी और बारूदी सरहदें और वो इलाके जहां आम फौजी भी कम जाते थे। 1965 की जंग में वो भारतीय कैदी भी रहे। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कैदियों के तबादले के बाद वापस आए। मेरे नाना ने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा था और वो अपनी कैद के बहुत से किस्से सुनाया करते थे। लेकिन एक ऐसा वाक़या था जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाला था। वो ये वाक़या सुनाने के बाद एक ही जुमला कहते और नसीहत करते कि लाश को कभी भी अकेला मत छोड़ना। ये वाक़या जंग के दिनों का नहीं था, बल्कि एक आम दिन का वाक़या था। नाना जान उस वक्त रेगिस्तानी बॉर्डर एरिया में ड्यूटी पर थे। वो इलाका जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। रात को हवा भी अजीब आवाज़ निकालती हो। एक जवान सिपाही की वहाँ अचानक मौत हो गई। मौत की वजह कोई बीमारी या हादसा थी, लेकिन एक बात वाज़ेह थी कि वो मौके पर ही दम तोड़ गया था। आर्मी का तरीक़ाकार वाज़ेह था। लाश को एहतराम के साथ उसके घर वालों तक पहुंचाना था। रात हो चुकी थी। एक आर्मी ट्रक तैयार किया गया। ट्रक के पीछे उस सिपाही की लाश को रखा गया और अब वो कफन में लिपटा हुआ था। ऊपर वही फौजी तरपाल जो आमतौर पर ट्रक के पीछे वाले हिस्से पर फोल्ड होकर बंधी होती है। सफ़र शुरू किया तो अब ट्रक में सिर्फ 2 लोग थे, एक ड्राइवर और मेरे नाना जान। रेगिस्तानी रास्ता, अंधेरा और खामोशी थी। नाना जान कहते थे कि हम दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे फिज़ा भारी हो गई हो। लेकिन हम उस माहौल को नज़रअंदाज करते हुए अपना सफ़र जारी रखे हुए थे। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। रेगिस्तान में बारिश होना आम बात नहीं होती। सरहदी इलाके में बारिश खुद में ही एक अजीब बात है। ड्राइवर ने कहा, सर लाश गीली हो जाएगी। नाना जान फौरन बोले, ट्रक रोको, तरपाल खोलकर ट्रक को कवर कर देते हैं। ट्रक रुका। बारिश तेज़ हो रही थी। नाना जान नीचे उतरे, पीछे की तरफ गए तरपाल खोलने के लिए, और जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, वो मंजर ऐसा था कि एक आम इंसान बिल्कुल सकते में आ जाए। वो लाश जो कि उस ट्रक के पिछले हिस्से में मौजूद थी और कफन में लिपटी हुई थी, ट्रक के ऊपर वाले लोहे के स्टैंड से लटक रही थी।
بالکل ایسے جیسے کوئی زندہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی پول یا سلاخ کو پکڑ کر لٹک رہا ہو۔ اس چیز کو دیکھ کر میرے نانا بالکل دنگ رہ گئے اور ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کفن پھٹا ہوا تھا، ہاتھ ننگے تھے اور وہ ہاتھ لوہے کو جکڑے ہوئے تھے۔ نانا جان کے الفاظ کچھ یوں تھے: بیٹا، اس گرفت میں ایک بہت زبردست قسم کی جان تھی، طاقت تھی، ایسی طاقت جو مرے ہوئے انسان میں نہیں ہونی چاہیے۔ نانا جان نے فوراً ڈرائیور کو آواز دی۔ ڈرائیور آیا۔ دونوں نے مل کر لاش کو نیچے اتارنے کی کوشش کی۔ زور لگایا، پورا زور لگایا، لیکن وہ ہاتھ نہیں چھوٹ رہے تھے۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، رات گہری تھی اور وہ لاش اس حالت میں موجود تھی کہ وہ لوہے سے چمٹی ہوئی تھی۔ ڈرائیور کی آواز کانپنے لگی۔ اس نے کہا، سر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نانا جان کہتے تھے کہ ہم فوجی تھے، ہم ڈرتے نہیں تھے، لیکن اس وقت ہماری کیفیت ایک شدید ڈرے ہوئے انسان سے کم نہیں تھی۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد نانا جان نے ایک سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ چاقو دو مجھے۔ ڈرائیور نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چاقو دیا۔ نانا جان نے ایک ایک کر کے لاش کی انگلیوں پر چاقو چلایا، لیکن جیسے جیسے گرفت کمزور ہوتی گئی ویسے ویسے ایک عجیب سی سرد ہوا چلی۔ آخر کار لاش نیچے آ گئی، لیکن اس کی حالت بدل چکی تھی۔ ہاتھ زخمی، انگلیاں کٹی ہوئی، کفن خراب ہو چکا تھا۔ نانا جان کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ معاملہ اب عام نہیں رہا۔ وہ لاش سیدھی اس کے گھر والوں تک لے کر نہیں گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے قریبی ایک عالم دین کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جا کر لاش ان کے سامنے رکھی۔ عالم صاحب نے ایک نظر ڈالی اور فوراً کہا، اس لاش کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ نانا جان چونک گئے۔ عالم صاحب نے وضاحت کی، جب کوئی انسان مر جائے اور اس کا جسم تنہا چھوڑ دیا جائے، خاص طور پر ایسی جگہ جہاں انسان کم اور ویرانگی زیادہ ہو، تو دوسری مخلوق کے لیے اس جسم پر قبضہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ جن نہیں تھا جو بات کرتا ہو، یہ محض ایک خالی جسم تھا جس میں کسی نے پناہ لے لی تھی۔ عالم صاحب نے لاش پر دوبارہ کفن دیا، آیتیں پڑھیں اور خاص ہدایت دی کہ آئندہ کبھی لاش کو تنہا مت چھوڑنا۔ اس کے بعد لاش کو پورے احترام کے ساتھ اس کے گھر پہنچایا گیا۔ گھر والوں نے لاش کو قبول کیا اور نانا جان کہتے تھے کہ انہوں نے گھر والوں کو ساری حقیقت بتائی۔ وہ لوگ روئے بھی اور انہوں نے شکر ادا کیا۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ اگر بارش نہ ہوتی اور اگر ترپال کھولنے کی ضرورت نہ پڑتی تو شاید وہ لاش ویسے ہی رہتی اور وہ چیز اس جسم میں ویسے ہی جگہ بنائی رکھتی۔ وہ یہ کہانی ہمیشہ آخر میں ایک ہی جملے پر ختم کرتے تھے، بیٹا، موت کے بعد جسم خالی ہو جاتا ہے اور ہر خالی چیز کسی نہ کسی کو دعوت دیتی ہے۔ میں یہ کہانی آج تک نہیں بھولا، اور اس لیے میں جانتا ہوں کہ ہر لاش خاموش نہیں ہوتی اور ہر خاموشی خالی نہیں ہوتی۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ، جو کہ بہت ہی خوفناک قسم کا واقعہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔
مزید ایسے ہی خوفناک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا خوفناک واقعہ یا قصہ موجود ہے جو آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر یا ای میل ایڈریس کے ذریعے وہ کہانی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ میں وہ کہانی نریٹ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئے خوفناک اور سچے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے جڑے رہیے۔